من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جس کو اللہ نے اتارا ہے کتاب سے اور لیتے ہیں اس کتاب کے بدلے میں تھوڑا سا مول، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت والے دن اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں۔ یہ لوگ جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں البتہ وہ دور کی بدبختی میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں سے پہلی 3 آیات میں یہودیوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی یوں کہیں کہ یہ آیتیں یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں اتری ہیں۔ یہی مضمون سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی گزرا کہ اہل کتاب یہودی عیسائی لوگ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، اپنی چاہت کے مطابق یا مسئلہ پوچھنے والے کی چاہت کے مطابق مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اگر کوئی مالدار مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا اور وہ پیسوں کی لالچ دیتا تو پیسوں کی لالچ میں اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے اور اس کی خواہش کے مطابق اسے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ مرضی کا فتویٰ دیتے، جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ لکھ دیتے تھے، جھوٹ بتا دیتے تھے، نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، انہوں نے اس بات کو چھپا دیا جو بات اللہ نے کتاب میں اتاری، جو حق بات تورات زبور انجیل میں اتری، انہوں نے اس حق بات کو چھپایا۔ کیوں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا اس فتوے کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لے لیے، دنیا کی تھوڑی سی حقیر سی چیز لے لی۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حق بات کو چھپا دیا۔ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ جو حق کو چھپا دیتے ہیں بدلے میں تھوڑے سے پیسے، دنیا کی تھوڑی سی چیزیں لے لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں در حقیقت یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ آگ کھا رہے ہیں، یہ وہ دنیا کی چیزیں نہیں کھا رہے، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے بات بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیم، اور اللہ انہیں کسی صورت میں پاک نہیں کرے گا، یعنی جس کو اللہ پاک نہ کرے مطلب یہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں، جس کو رب پاک کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو جو لوگ حق کے چھپانے والے ہوں، حق کو بیان نہ کرنے والے ہوں، یا اسی طرح حق کو چھپا کر دنیا کی تھوڑی سی قیمت لینے والے ہوں، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، حق کو چھپانے والے، حق کے بدلے میں تھوڑے سے دنیا کی پیسے اور قیمتیں لینے والے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو بیچ ڈالا۔ حق کو بیچا اور گمراہی کو خرید لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، فرمایا اللہ کے عذاب کو خرید لیا، رب کی بخشش کو بیچ ڈالا۔
کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا، انسان ہے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کو بیچ ڈالا، گمراہی کو خرید لیا۔ حالانکہ فما اصبرہم علی النار، انہیں پتہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم اس آگ کے اوپر صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کے راحت اور سکون کے لیے انہوں نے تھوڑے سے پیسے لیے اور اللہ کے حکموں کو تبدیل کر ڈالا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے تو کتاب میں حق اتارا تھا، اللہ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، لیکن وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور اختلاف کر ڈالا، اپنی مرضی کے مسائل، اور جیسا کہ سورہ بقرہ کی شروع آیتوں میں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اللہ کی کتاب کے اندر اپنی مرضی کے مسئلے لکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی رب کا بتایا ہوا ہے، یہ بھی رب کا اتارا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف کر ڈالا۔ فرمایا لفی شقاق بعید، بڑی دور کی بدبختی میں چلے، یعنی اب ان کا نیک بختی کی طرف آنا بہت مشکل ہو گیا، اب مہر جیسے کہنے لگ چکی، اب ہدایت پر نہیں آ سکتی۔ یہ آیتیں تو اللہ تعالیٰ نے اتاری تو یہود کے متعلق، لیکن فرمایا کہ ان آیات سے امت محمدیہ کے علماء کو سبق ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کی دنیا کی لالچ کے اندر، دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے، اور اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے انگاروں کو جمع کیا۔ اے امت محمدیہ کے علماء، تم ایسا کام نہ کرنا۔ اللہ نے سبق دیا امت محمدیہ کے علماء کو کہ ہمیشہ حق کو بیان کیا جائے، جو اللہ نے آسمان سے کتاب کی صورت میں اتارا یا نبی کی زبان سے جو ہے نا جو جملہ نکلا، جو اعمال نکلے، یعنی یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فرمایا کہ اس کو بتایا جائے، حق کو چھپایا نہ جائے۔